ماں صحیح ہے اپنی گڈی ہے ماں صحیح ہے کوئی نہیں دینا تھلے وہ پلوان یہ بچے پلالا نال تھی نے چلو جلدی کر اگے تو نے کو چلو شادی بیٹا ہاں خود پیچھے آؤ نا بتا وہ بھی جا دو
ਜਾਣ ਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਦੂਈ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕੋਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਆਗਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਗੜੀ ഉമാ പെട്ടോണ്ട് थले माने उड़ जाओ मेहरबानी मेहरबानी जरा एक साइड मेजर साहब जिंदाबाद 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 मेजर साहब दे दो Esto samaan hटाओ ना तुम आओ जी ये छोड़ दो चाची क्या छोड़ दो तुम चाची चाची आओ जी बिस्मिल्लाह आगे आओ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਓ ਜੋ ਕੋਈ ਆਓ ਠੀਕ ਡਿਸਟਰਬ ਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਗੇ ਸਰ Okay.
تمام حضرات اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ یہ حضرات آگے تشریف لے آئیں، یہ جو ادھر دائیں طرف حضرات ہیں برائے مہربانی جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں تمام حضرات۔ تمام حضرات سیٹوں پر بیٹھے، یہ دائیں طرف جو لوگ کھڑے ہیں برائے مہربانی پنڈال کے اندر آئیں۔ تمام حضرات پنڈال کے اندر آئیں، پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ معززین حاضرین کرام، بھائی خاموشی اختیار کریں، تلاوت ہونے والی ہے، خاموشی اختیار کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج آستانہ عالیہ تقیہ شریف پر لگائی جانے والی بجلی کا افتتاح ہے، اور اس سلسلے میں یہ تقریب سعید منعقد ہو رہی ہے۔ اس تقریب کی صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ تقیہ شریف جناب سید سردار حسین شاہ صاحب مدد العالی فرما رہے ہیں، اور اس میں سابق ڈسٹرکٹ ناظم اٹک
تلاوت کردہ آیات بینات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پروردگار بناؤں؟ حالانکہ وہ تو ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر شخص کا عمل اس کے اپنے ہی عمل نامہ میں لکھا جائے گا، کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار کا مقام تمہارے پروردگار کے پاس ہے، وہ تمہیں خوب بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اپنا نام بنایا اور تم میں سے ایک بہت عذاب دینے والا بھی ہے لیکن وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبا نے جب سے سنگھائی ہے مجھ کو بو تیری، چمن چمن لیے پھرتی ہے جستجو تیری، مجھے تمام زمانے کی آرزو کیوں ہو، بس ایک کافی ہے مجھ کو آرزو تیری۔ پھول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کے سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول۔ ماسٹر مقصود صاحب نے مجھے بھی کہا تھا کہ آپ نے بھی چند باتیں کرنی ہیں، لیکن آج صرف میں اپنے مہمانوں کو ٹائم دیتا ہوں، میں تو بس صرف اتنی ہی بات کرتا ہوں کہ
گزشتہ دنوں جناب میجر صاحب کی ایک کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ریکارڈ ترقیات کام ہوئی ہیں، بلکہ یہ کام خود ہی گواہی دیتے ہیں کہ کام ہوئی ہے۔ کام خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ کے دور میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ یہ آج ناڑا سے اٹک جانے والا روڈ عام ویگن بھی 1 گھنٹہ میں پہنچاتی ہے اور وہاں جا کر یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ اسپیشلی گاڑی پر آئے ہیں۔ یہ میجر طاہر صادق صاحب ہی کی مرہون محنت ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میجر صاحب یہ حالت اس طرح کی تھی کہ جب اٹک سے آدمی ٹھیک ٹھاک صحت مند نوجوان اٹکا تھا، آج اسی طرح ہی نوجوان جیسے ویگن پر جاتا ہے ویسے ہی واپس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقہ کے ہمارے کام ناڑے میں بھی ترقیاتی کام ہوئے، لیکن ارد گرد کی میں مثال دیتا ہوں۔ ٹھوک سون کی بجلی یہ میجر صاحب کے دور میں لگائی گئی، حالانکہ وہ دوری کے حساب سے فاصلے کے حساب سے ناڑا گاؤں سے بہت دور ٹھوک ہے، جہاں اس سہولت کا پہنچنا ناممکن سا لگتا تھا، اور اعلانی پڑھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی معلوم ہوگا کہ کتنی مشکل سے پہلے وہ بجلی کے مطالبات کرتے رہے، لیکن میجر صاحب کے دور میں ان کی بھی بجلی لگ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو آج میں دہرانا نہیں چاہتا۔ میں اب گزارش کرتا ہوں اپنی یونین کونسل ناڑا کے سابق ناظم جناب سردار واجد خان صاحب کے جن کے وساطت سے یہ سب کام ہوئے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور خطاب سے مستفید فرماتے ہیں۔ جناب سردار واجد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میجر ریٹائر طاہر صادق خان صاحب سابق ضلع ناظم اٹک، جناب سردار منظر امیر خان صاحب سابق تحصیل ناظم جنڈ، سید سردار حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سید نور احمد شاہ بخاری، حاجی افتخار خان صاحب ناظم یونین کونسل سگری، ملک نظر حسین صاحب نائب ناظم یونین کونسل ناڑا، معزز کونسلر صاحبان، معززین علاقہ اور پیر نور احمد شاہ بخاری کے عقیدت مندوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مہمانوں کا اور آپ لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے سید نور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی بجلی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس کے لیے دور دراز سے آنے والے بھائیوں کا، بزرگوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ حاضرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے جس کے ناڑا یونین کونسل پر نہیں بلکہ پورے ضلع اٹک پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اگر میں گنوانے لگ جاؤں تو شاید ان کا وقت ادھر ہی گزر جائے گا۔ جناب میجر صاحب، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ میں نے یا میرے ساتھیوں نے جب بھی آپ سے ناڑا یونین کونسل کے لیے کوئی فنڈز مانگے، کوئی کام کا، تو آپ نے بغیر کسی ہیلو حجت کے تمام لوگوں کے جو کام ہیں جہاں تک ممکن ہوا آپ نے ان کو پورا کیا۔ اس کے لیے میں جناب کا خصوصی مشکور ہوں۔ زیارت نور احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے لیے یہ جو 14 لاکھ روپے بجلی کا منصوبہ تھا، یہ عرصہ 4 سال سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اور ہم آپ لوگوں سے اور سید سردار حسین شاہ صاحب سے شرمندہ تھے کہ یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، لیکن کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ میجر صاحب کی انتھک محنت اور کاوشوں کی وجہ سے یہ جس طرح پائے تکمیل تک پہنچا،
وہ کریڈٹ میجر صاحب کو ہی جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کس طرح کرایا۔ باقی اگر میں ناڑا کی بجلیاں، سڑکیں، آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے، اور آج کے دور کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اس سے میں ذرا ہٹ کے اپنے جو کام ہوئے ہیں وہ بتاؤں گا۔ جو آج کل کی حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ بہتر روشنی میجر صاحب خود ہی ڈالیں گے۔ تو میجر صاحب 2002 سے لے کے 2008 تک، بلکہ اگر ان منصوبوں کو شامل کر لیا جائے تو ناڑا یونین کونسل میں آپ کی وساطت سے 5 کروڑ روپے کی بجلی اب تک لگ چکی ہے۔ رات کو میں حساب کر رہا تھا، 16 کلومیٹر سڑک جو تھٹا سے ناڑا آئی ہے یہ بھی میجر صاحب کی مرہون منت ہے۔ ناڑا کا ہائر سیکنڈری سکول بچوں کے لیے آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا دیرینہ مطالبہ لڑکیوں کا ہائی سکول تھا، جو آج حالت یہ ہے کہ وہاں پہ کمرے پورے نہیں ہو رہے، اتنی بچیوں کی تعداد ہو گئی۔ تو یہ سب اس ہستی کا کمال ہے جو آپ کے سامنے آج بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ میرے ماڑی جلوال کے بھائی ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بڑے منصوبے میں کہوں گا، چھوٹے گلیاں نالیاں نہیں۔ جلوال ڈیم کو آپ دیکھ لیں، ماڑی سے جلوال سڑک آپ دیکھ لیں جو مرمت ہوئی ہے، تو کنٹی پہ ہوئی ہے، جو ریلوے پھاٹک بنی ہے ماڑی کے پاس، یہ وہ مطالبے تھے جو ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہاں سے ہم سیاستدانوں سے کر رہے تھے، اور ہر دفعہ آ کے ہمیں الیکشن میں ٹرکا کے وہ چلے جاتے تھے، وعدہ کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ اب آپ بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ وعدہ کرنے جو ہمارے دور دراز علاقوں کے لیے میجر صاحب کی مہربانی کی وجہ سے اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ہمارے ایم ان کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں محترم جناب سردار منظر امیر خان صاحب کی کاوشوں کو نہ سراہوں تو یہ بھی بدنیتی ہوگی۔ گلیوں نالیوں کے سلسلے میں یا واٹر سپلائیز کے سلسلے میں انہوں نے بھی جو مہربانیاں کی ہیں جب یہ تحصیل ناظم تھے تو وہ بھی کسی سے عیاں نہیں۔ میں آپ لوگوں کے درمیان اور میجر صاحب کی، کیونکہ مجھے آج اتوار کا دن ہے، ان کی مصروفیت کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کتنی شادیاں ہیں، کتنے پروگرام ہیں اتوار کے، ان کا کیا ہوتا ہے، انہوں نے مہربانی کی ہے کہ سب سے پہلے یہ دربار پہ تشریف لے آئے ہیں۔ اسی ضمن میں میجر صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میں بھی جب اپنے الیکشن کی مہم شروع کرتا تھا تو اسی دربار کے صدقے میں بھی آج تک کامیاب ہوتا رہا ہوں، اور اگر آج آپ آ ہی گئے ہیں تو یہاں سے اعلان کر دیں کہ میں بھی یہاں سے آج ناڑا یونین کونسل کے اس دربار سے اور یہ عقیدت مندوں کے سامنے میں اپنے جو اگلا پروگرام ہے الیکشن کا اس کا اعلان کروں گا۔ امید ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ میجر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کتنے کام باقی ہیں، اور میں روز آپ سے آگے لڑتا ہوں کوٹھی پہ، اب تو میں لاڑے سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ادھر آپ کے پاس روز ایک نئے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ ناڑا یونین کونسل میں 90% بجلی آپ کی دعا سے لگ چکی ہے۔ میجر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا اور وہ خود بھی آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ جو آبادیاں میں ایک ایک کا نام نہیں گنوا رہا، جو آبادیاں پائپ لائن میں انشاءاللہ اگلے سال تک آپ دیکھیں گے کہ ناڑا یونین کونسل کی کوئی آبادی ایسی نہیں رہے گی جہاں بجلی نہیں پہنچے۔ اور ہم صرف وعدے نہیں کرتے، میجر صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ کام کرو، اور کام کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہے 8 سالوں میں ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، اور یہ 5 سال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے بڑے منصوبے یہاں تک پہنچے اور کیا کچھ ہوا ہے، اس پہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا، وہ قائد محترم آپ کو خود ہی بتا دیں گے، مجھ سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ اس دور میں کیا کچھ ہوا۔ میجر صاحب
यहाँ के नाड़ा यूनियन काउंसिल के काम होते रहेंगे, लेकिन इस दरबार पे मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ और ये सब लोग भी दुआ गो हैं। हम आप अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, आपको कामयाब करे, और जब भी आप हुकूमत में आए तो नाड़ा यूनियन काउंसिल का अब एक ही मुतालबा है कि जिस तरह भी करें, जिस तरह आपने कॉमर्स यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाई, बाकी काम कराया, मैं आपके काम से बखूबी वाकिफ हूं। और ये लोग अब सबसे पहला काम हमारी फरमाइश यही है, वो आप अभी इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन नाड़ा यूनियन काउंसिल के लिए बल्कि पूरे इस जंदाल इलाका के लिए सुई गैस का बंदोबस्त है। छोटे मोटे काम हम खुद ही करा लेंगे इंशाल्लाह आपसे, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि मिठास चौक से लेकर नाड़ा तक ये जितना इलाका भी है, इसने आपके साथ बड़ी वफा की है और आपने भी हमेशा मेहरबानी की है, और मुझे यकीन है अगर ये कोई काम करा सकता है तो वो आप ही करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने नौकरियां दी, जो यहाँ तरक्याती काम करवाए, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को आपने मुस्तकिल कराया अपनी जेब से वकील करके पैसे खर्च करके, ये मैं बेहतर जानता हूँ, तो वो लोग भी आज आपके लिए दुआ गो हैं, उनके घर के चूल्हे भी चल रहे हैं, वसीला आप बने हैं और काम अल्लाह ताला ने किया। मेजर साहब, ये मखदूमों और फकीरों की नगरी है, यहाँ हवेलिया शरीफ के मुरीदैन बैठे हुए हैं, यहाँ बाबा मूसा रंजाल सरकार के मुरीदैन बैठे हुए हैं, और इनकी दुआएं लें। मेजर साहब, इससे आगे एक पड़ियोट की आबादी भी है, हमने बहुत काम करवा लिए, उन लोगों के भी मुतालबात हैं। मकसूद आजाद खान साहब ने मेरे ज़िम्मा लगाए थे, लेकिन वक्त से पहले मैं नहीं कहता, और वो मेरे इल्म में है। इंशाअल्लाह मैं मेजर साहब से गुजारिश करूंगा कि जब भी इनके हाथ में गोया आपके मसाइल भी जरूर हल किए जाएंगे। मेरे नौजवान भाई मेरे तरफ देख रहे हैं, और आपने गो कहा नहीं, आपने बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया है मेजर साहब से, और शाह साहब ने भी मुझसे वादा किया है कि जब मेजर साहब इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आए तो इसी दरबार के साथ आपके लिए क्रिकेट का एक ग्राउंड बनवाएंगे, जिस तरह अटक में बनाए। बाकी कर दिया है कि ये आवाम की आवाज है जो मैं मेजर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों का एक दफा फिर खास करके जो जलवाल माड़ी से मेरे काउंसलर भाई, जो बाकी मेहमान आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं और एक शेर नजर करता हूं। वो कहते हैं कि हम ही बदलेंगे रुख हवाओं का, बाकी लोग जो हमारे साथ आना चाहें, हम ही बदलेंगे रुख हवाओं का, आओ लोगों हमारे साथ चलो। जो मुख्तसरन मैंने बयान किए हैं, मैं आप तमाम लोगों का बहुत ही ज्यादा मशकूर हूँ कि आपने थोड़े वक्त में आकर दरबार शरीफ की रौनकें बहाल की और मेजर साहब का इस्तकबाल किया। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपका। माशाअल्लाह जनाब सरदार वाजिद खान साहब खिताब फरमा रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने ख़ुसूसन ये बात कही कि मेजर साहब ने यहाँ इलाका के नौजवानों को नौकरियाँ दिलवाई। ये नौकरियाँ दिलवाई नहीं, छीनी हुई नौकरियाँ वापस दिलवाई, और इसके गवाह इस पंडाल में मौजूद हैं। जब मौजूदा पंजाब हुकूमत ने मेजर ताहिर सादक साहब के दौर में भर्ती हुई ये मुलाजमीन, जिनमें मेजर ताहिर सादक साहब तो एक दफा नौकरी दिलवा चुके थे, अब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि दोबारा उनको बहाल करवाएं, लेकिन मेजर ताहिर सादक साहब ने खुलूस नीयत के साथ ये काम किया और अदालती केस जीत कर उनको दोबारा नौकरियां दिलवाई। ये इलाका की बेरोजगारी के खात्मे के लिए उनका एक बहुत बड़ा कदम है। अब मैं गुजारिश करता हूँ
سابق تحصیل ناظم جناب سردار منظر امیر خان صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت کے لیے خطاب فرماتے ہیں۔ سارے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کر رہے ہیں جس آسان زندگی سے عزت بخشی۔ میں سید سردار صاحب نے، ماسٹر مقصود صاحب نے، عمران اکبر خان صاحب نے، باقی تمام منتظمین نے خصوصی طور پر یوتھ ہے نا مشہور ہے جنہیں اتنے پیار محبت نال اساں دعوت شرکت کرنے دعوت دیتی تو بس بھرپور محبت نال اساں استقبال کیتا ہے، عزت بخشی۔ دربار میں احمد شاہ بخاری قیامت اپنے حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال روشن سے منور رہی ہے، لیکن اسی میجر صاحب نے شکریہ ادا کر رہے ہیں جو انہاں اصلی سہولت واسطے تے ظاہرین کی سہولت واسطے اسے بجلی فراہم کی۔ میں آج جسے لوگوں نے سامنے بحثیت بھرا دوست عزیز حاضر ہیں، میں اسی لوگ جس سے بھی دوسرے لوگوں کو لایا تسائی بھی محسوس ہویا جنہیں اسی اپنے گھر آنا ہے۔ دوسرے لوگوں نے سیاسی رشتہ تعلق نہیں ہے، دوسرے سارے بھائی چارہ ہے، محبت ہے، برادری ہے، دوسرے لوگ ہمیشہ اسے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے تعاون کیا۔ میں امید کرنا کہ آئندہ بھی تسی اسی محبت کے خلوص نے اظہار۔ میرے صاحب نے پچھلے 12 سال بھرپور دور میں بے تاشا کام کیا، لیکن علاقے پسمان کیے گئے کی وجہ ہجے بھی بہت سارے کام ہونا باقی۔ تو سارے یونین کونسل کے جیسے باقی گرامن مسئلے مسائل ہیں اسے ناڑے نے پڑی میں کہ ماسٹر مسعود صاحب نے میرے خیال خصوصی لگاؤ ہے پڑی اوٹ نہ ان ہر بندے پڑی اوٹ نے مسائل میں زیادہ آگئی کرنے۔ میں دیر سے پرستی اسی سارے دوست رل مل کے دوسرے لوگوں نے مسئلے مسائل حل کر سکتے تو اسے انشاءاللہ خدمت کر سکتے۔ میں سردار واجد کی خان بھی مشہور ہے جنہیں بھرپور طریقے سے دوسرے لوگوں نے خدمت کی تھی۔ دینے کو ماشاءاللہ بڑا گھر ہے، ایک دن تھکنے نہیں تو دعا ہے اپنے کام کرانے بڑا فن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر باقی حکمت شادی آ گئی تھی اسلام نہ بول پا رہا۔ انہیں اخبار پر شکریہ ادا کرنا سارے منتظمین نے بہت شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ تو سنا سسایا نا عامیہ ناصر ہو، شکریہ استقبال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی جناب واجد خان صاحب، جناب مقصود خان صاحب، ناظم صغری جناب مشتاق صاحب، جناب نظر صاحب نائب ناظم، دوستو بھائیوں ساتھیوں السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس پیار، محبت، اخلاص اور جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ہمارا والہانہ استقبال کیا، اور جو بچے مریالہ سے بھی پیچھے موٹر سائیکل پہ ہمیں ساتھ لے کر یہاں جلوس کی شکل میں آئے، اور بالخصوص جناب پیر صاحب کا جنہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے ہمیں خوش آمدید کہا، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، جس دربار کے اندر یہ سارا کٹ ہے، یہ ہمارا یہاں کوئی پروگرام نہیں تھا، اور اس پہ آ کے تختیاں یا یہ لگانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہوا ہے، اور اس NA58 کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمپین کا آغاز ہے اللہ کے فضل و کرم، اور قطعی طور پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اتنا لوگ ہوں گے، اتنی مخلوق ہوگی، اتنا پیار ہوگا، اتنی محبت ہوگی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ NA-58 میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی محرومیاں، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے مسائل ان گنت اور بے شمار ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس رب جلیل کی کرم نوازی سے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جان اور پنڈی کے لوگوں کی محرومیوں کو، ان کے مسائل کو، مشکلات کو دور کیا جائے، مسائل کو حل کیا جائے۔ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس NA-58 کے اندر اب تک ہم تقریباً 1.5 ارب روپے کی صرف بجلی دے چکے ہیں۔ آپ کی نئے اسکول، ہر چیز اس کے علاوہ، اور میں جس گاؤں میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ میرا ایک قریبی رشتہ بھی ہے، یہ میرے برادری کا گاؤں بھی ہے، میرے عزیزوں کا گاؤں بھی ہے، میری بہن کا گاؤں بھی ہے۔ اور آپ کسی وقت یہ مت سوچیں کہ ہم آپ کو بے سہارا یا بے آسرا چھوڑیں گے، حالانکہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ میں ذاتی طور پہ بیمار بھی ہوں، 6 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں مجھے، اور ضلع پورا اٹک کوئی چھوٹا ضلع نہیں ہے، 19-20 لاکھ کی آبادی ہے، اور پاکستان کا سب سے رقبے کے حوالے سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ آپ تراب سے اگر جاری کس تک جائیں تو 3.5 پونے 4 گھنٹے لگتے ہیں، آپ اٹک پور سے تو پٹھان کی طرف جائیں تو آپ کو ادھر بھی 3-3.25 گھنٹے لگتے ہیں، اور پورے ضلع کے اندر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں صرف اور صرف غریبوں کے مفاد کے لیے، اور الیکشن بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے انڈیپینڈنٹ اور آزاد لڑ رہے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آزاد آپ لڑ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا جو گروپ ہے، میجر گروپ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹک کے اندر ایک میجر پارٹی اللہ کی مہربانی سے، کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں، PTI کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہم پارٹی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میجر گروپ اٹک کا سب سے بڑی پارٹی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 3 کی 3 نیشنل اور 5 پروونشل سیٹیں جیت کر جب آگے جائیں تو پھر آپ کا وزن ہے، آپ کی طاقت ہے، پھر اس طاقت کو اللہ کے فضل و کرم سے غریب عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی، جب ہمیں پبلک سپورٹ ہوگی، جب عوام کی طاقت ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہلیت دی ہے۔ پھر ہم بات کریں گے ان پارٹیوں سے جو اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہوں گی کہ بتائیں ہمیں اٹک کے اندر کتنے روزگار کے موقع آپ فراہم کریں گے، اٹک کے اندر آپ کتنی ڈیولپمنٹ ہمیں دیں گے، اٹک کے اندر گیس کے حوالے سے کتنے گاؤں کی گیس آپ ہمیں فراہم کریں گے، اور اس سے بڑھ کر غازی بروٹا ڈیم کی جو رائلٹی ہے جو پنجاب حکومت کھا جاتی ہے، اور سارا پیسہ جنگلہ پاس پہ لگا دیا ہے، 80 ارب روپیہ
اس میں سے اٹک کا کتنا حصہ ہوگا. اگر قانون کو تبدیل کرنا ہے تو اسے آپ تبدیل کریں، کیونکہ جو وسائل جس ضلع کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، جس ضلع کے اندر سے نکل رہے ہیں، یہاں سے کتنی بے شمار گیس جو ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے، قانون کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. پہلا حق لوکلز کا ہے، بعد میں جا کر آپ اسلام آباد یا بڑے جو ضلع ہیں پوارٹ اور ادھر آپ گیس دیں. پہلا کام جو ہے وہ علاقہ کے عوام کی فلاح، اور اس کے لیے غازی پروٹھا کی رائلٹی کے لیے لڑیں گے. اور اگر ہمیں یہ رائلٹیاں مل جائیں تو ہمیں حکومت کی کسی حکومت کی کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے شک اپنے پاس رکھیں. ہم صرف اپنا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئین کے اندر ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ جو چیزیں جس حلقے اور علاقے سے جس ضلع کے اندر سے نکالی جا رہی ہیں اور اس کے فوائد لوگ اٹھا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اگر ضلع کو نہ ملے تو پھر اس چیز کا کیا فائدہ. اس کے لیے ہمارا یہ انشاءاللہ پروگرام ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں اس میں مدد کریں، اور ہماری جو ہم ایک چیز لانا چاہ رہے ہیں اس کو لا سکیں. اسی طرح ناظم صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ واجد خان صاحب نے انتھک محنت کی ہے، دن رات آپ کے لیے بھاگے ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور بہترین کام کیا ہے. اپنے علاقے میں نائب ناظم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، نظر صاحب، اگر میں ان کی بات نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہوگی. اس نے بھی ماشاءاللہ اپنا تن من دھن آپ کے غریبوں کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں اور برکت ڈالے. میں نے بتایا کہ جو 10% کے قریب بجلی رہتی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے 8, 10, 15 مہینوں میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہماری پہلی پرائرٹی جو ہے 100% بجلی کی فراہمی. اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ بجلی کے جب ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو بے شمار بیچ میں پیچیدگیاں بھی آتی ہیں. مقصود صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گواہ ہیں کہ جب یہ بجلی ادھر اس دربار پر آ رہی تھی تو ایک آبجیکشن، دوسری آبجیکشن، تیسری آبجیکشن پہ آبجیکشن لگائی جا رہے تھے. ہم نے ایک ہی بات کی ہے کہ بھائی یہ پبلک کے انٹرسٹ کے اندر ہے. دربار تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر تو نور ہی نور ہے، ادھر روشنی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو زائرین آتے ہیں، جو دوسرے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب بجلی یہاں پہنچی ہے تو پھر جب آگے بھی تو جائے گی، آگے کئی ٹوکے ہیں جو بجلی سے محروم ہیں، تو یہیں سے بجلی جو ہے وہ آگے کی طرف پڑے گی. تو آپ شروعات کریں تب کہ بجلی کے معاملات کو کلیئر کریں. دوسرا انہوں نے گیس کے حوالے سے بات کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں موقع دے، اللہ تعالیٰ میں اس مقام پر پہنچائے جہاں میں آپ کے گیس کے معاملات کو کر سکوں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ لڑائی بھی کریں گے، جھگڑا بھی کریں گے، ماریں گے بھی، اس کے لیے مریں گے بھی، اور آپ کو گیس کی فراہمی کے لیے یقینی طور پر بھرپور کوشش کر کے وہ نعمت بھی، وہ سہولت بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی. لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ گیس ملنے کے بعد آپ ہوائی اڈا نہیں مانگیں گے. ناظم صاحب جو ہے یہ کل یہ نہ کہیں کہ یہاں ایئرپورٹ بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے روزگار کے موقع سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں
گلیاں نالیاں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹیں گی پھر بنیں گی، سڑکیں بنیں گی ٹوٹیں گی، لیکن روزگار پہ سب سے زیادہ ہمارا زور ہے کہ غریبوں کو، جو بڑے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے نوکری کا بندوبست میں سمجھتا ہوں ہماری اولین ترجیح ہے۔ اور ہم نے اپنے دور میں 17,000 لوگوں کو نوکریاں دی اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ کی اس یونین کونسل کے اندر کم از کم بھی 350 400 کے قریب بچے ہمارے دور میں ملازم ہیں۔ آپ کی سب یونین کونسل کی بات کر رہا تھا جس میں مختلف محکموں کے محکمے ہیں، ایریگیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیس ہے، بیلدار ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان حکومتوں نے، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے لوگوں کو نکالا اور ان کو نکالا، اور ہم نے کیس لڑ کر ان کو اللہ کے فضل و کرم سے صرف بحال نہیں کرایا بلکہ ریگولرائز کرایا، اور سب کے سب جن کو 1.5 2 سال سے تنخواہیں نہیں ملی، سارے ایریز بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ملی۔ آپ مجھے بتائیں، بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور سیاست 100 سال سے چل رہی ہے، مجھے کوئی ایک اپنا لوکل لیڈر بتا دے کہ جس نے بھرتی لوگوں کو کروایا ہو اتنی بڑی تعداد میں، اور بھرتی کے بعد میں بھی ان کے اوپر خیال رکھا ہو، ان کی پورے طریقے سے معاونت کی ہو اور ان کے لیے پوری قانونی جنگ لڑی تھی۔ میں نے بھرتی کر دی ہے، نواز لیگ نے نکالے، تو میں تو یہ کہتا کہ جی ہم نے تو بھرتی کی، ان کو گالیاں نکالو، بدوائیں دو، انہوں نے تو آپ کو نکال دیا، میں کیا کر سکتا؟ لیکن نہیں، شہباز شریف کو بھی پتا ہے، دوسری پارٹیوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں لڑنا بھی آتا ہے، مرنا بھی آتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جینا بھی آتا ہے۔ اور میں نے چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف کو کہ ایک لڑکے یا لڑکی کو وہ نکال کے دکھائے، میں یہ سیاسی عمل چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بھی پیروں فقیروں کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کا رحم اور کرم ہر وقت مانگتے ہیں، اور صرف یہ نہیں، والدہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ بیماری میں بھی مجھے یہ کہتی رہی کہ میری قبر بھی تمہیں دعائیں دے گی، اور پھر بڑھ کر، اس سے بڑھ کر یہ جو 17,000 ملازمین ہم نے بھرتی کیے، ان کی ماؤں اور بہنوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے بھرتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ بجلی آپ کو انشاءاللہ 100% مکمل کر کے دے گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مرتبے میں بٹھایا جس سے آپ کے معاملات اور بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ فیض لوگوں کو ان کے ذریعے ملے۔ ہم نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، ہم نے کبھی بدنیتی سے کام نہیں لیا، جو بھی آیا ہے ہم نے اسے کبھی نہیں کہا کہ جاؤ فلانے کھڑپین کو ساتھ لے کے آؤ۔ جو بھی آیا ہے ہم نے کوشش کی ہے اس کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، اس نے خود برکتیں ڈالی ہیں اور معاملات سیدھے ہوئے، اور یہ اسی رب جلیل کی کرم نوازی ہے کہ آج اٹک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک واضح اور مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ہر شخص اللہ کی مہربانی سے یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہم میجر گروپ کو سپورٹ کریں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے ان کی بھرپور انگیز خدمت کی۔ اب جو پارٹیاں آپ کے سامنے جو نمائندے ہیں، ملک اعتبار صاحب وہ ہمارے پینل میں الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑ کے لوٹا ہو گیا، اور لوٹا ہونے کے بعد چلو بھائی آپ لوٹے ہوئے ہو، آپ کہتے ہو جی میں عوام کی خدمت کے لیے لوٹا ہوا ہوں،
کیا خدمت ہے تم نے کی ہے 4 سالوں میں؟ کون سا میگا پروجیکٹ آپ لے کر آئے؟ وہ کہتے جی دانش اسکول بنایا ہے، سب سے غیر دانشمندانہ اقدام۔ 1.5 ارب روپیہ آپ اس اسکول پہ خرچ کر رہے ہو، اور 1.5 ارب روپیہ اگر آپ اٹک کے تمام اسکولوں پہ خرچ کرتے تو آج ان کی حالت ہی اور ہوتی۔ اسکولوں کے اندر کمرے نہیں، اسکولوں کے اندر سٹاف نہیں، اسکولوں کے اندر لیبارٹریاں نہیں، اور آپ کہہ رہے جی آپ دانش اسکول بنائیں۔ دانش اسکول کی حالت یہ ہے کہ لوکل ایک آدمی کو بھی بھرتی نہیں کیا گیا۔ بھائی چوکیدار پی ایم بھی یہاں سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ سیکیورٹی گارڈ بھی یہاں سے کوئی ریٹائرڈ فوجی نہیں، سب سے بڑا فوجی علاقہ یہ جنٹ تحصیل ہے، لیکن سارا سٹاف وہ جو میجر صاحب انچارج ہے اپنے بھائی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ بھی باہر کے آئے ہوئے ہیں۔ سارے لوگوں کو بھرتی جو کیا گیا وہ باہر سے، اور اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے۔ اب پٹواریوں کی ڈیوٹی لگائی، اے سی کی ڈیوٹی لگائی کہ بچوں کو موٹیویٹ کر کے لاؤ، کیونکہ چیف منسٹر نے آنا ہے، اور چیف منسٹر نے آ کر افتتاح کیا۔ پہلے 4 دفعہ افتتاح جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا، کینسل کیا گیا، مؤخر کیا گیا۔ پنجاب حکومت لیپ ٹاپ بانٹ رہی ہے، پورے پنجاب کے اندر لیپ ٹاپ دیے گئے، اٹک کا ایک بچہ اور بچی بھی نہیں شامل جس کو لیپ ٹاپ ملا۔ میں نے سیکرٹری صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ اٹک کا کوئی بچہ میرٹ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا جی میرٹ کیا ہے؟ کہتے جی وہ ہم نے کوالیفیکیشن اور وہ اس کی باقاعدہ اس کی سند کے اندر جو اس نے کلاس میں نمبر حاصل کیے ہیں، ڈویژن اس کی 1st ہے، 2nd ہے یا 3rd ہے، اس کی عمر، اس کی کوالیفیکیشن، اس حوالے سے ہم نے کمپیوٹر کو فیڈ کیا، اور اس میں قدرتی بات ہے کہ اٹک کی کوئی بچہ اور بچی اس لیپ ٹاپ کی اہل نہیں۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے اسلم صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے نمائندے اور یہ حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے اور اپنے طور پہ بانٹ رہی ہے۔ کاش کہ ہمارا دور ہوتا اور میں وہاں بیٹھا ہوتا، میں دیکھتا کہ کمپیوٹر کس طرح تک کو باہر نہیں نکالتا۔ کمپیوٹر 80% لوگ اٹک کے ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جن کے لیپ ٹاپ نکلتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام ہے ایسے نمائندے چنیں، ایسے لوگ چنیں جو آپ کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور کھوکھلے نعرے نہیں، کھوکھلے جی ہم نے یہ کہا دیا اور برادری پہ، تلک پہ، گروپ ہے جی فلانا گروپ ہے، کوئی گروپ نہیں رہا۔ اللہ پہ یقین کر لیں، آپ کا ایم پی اے صاحب کہیں جاتا ہے لوڑ کر رہا ہے، ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی عادات کی وجہ سے، اس کی حرکات کی وجہ سے، اس کے یہ غداری کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے پیپلز پارٹی اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، پیچھے چودھری شیر علی نے کہا کہ جی میجر صاحب پیپلز پارٹی سے فنڈ بھی لے رہا ہے اور ان کو گالیاں بھی نکال رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فنڈ کوئی پیپلز پارٹی کے باپ کا نہیں ہے، یہاں سے لوگوں نے ہمت کر کے ایک ایم این اے چن کر آگے بھیجا ہے، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں اس کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ ان کی دیکھ میں آپ مائنس سے بھی نیچے گراف کیا گیا، مائنس سے بھی نیچے۔ پی ٹی
PTI جو کہہ رہے ہیں تبدیلی ہم لانا چاہ رہے ہیں، تبدیلی اب سردار ممتاز لائے گا۔ ہاں وہ ایک تبدیلی کا ماہر ہے، میجر گروپ نون لیگ، نون سے پھر PTI، PTI سے پھر ANP سے پتہ نہیں کدھر جائے گا، کیونکہ پارٹی کو تبدیل کرنا یہ ان کی تبدیلی کا مشن ہے۔ امین اسلم لائے گا جو 50-70 سال سے اٹک کے اندر، ہزروں کے اندر کچھ نہیں کر پائے، وہ اٹک کے لیے کیا کریں گے۔ تبدیلی آپ کے دوسرے نمائندے جو PTI میں گئے ہیں، سہیل صاحب نہ ہل ہے نہ ککڑ ہے، وہ تبدیلی لائے گا۔ لہذا تبدیلی اللہ کے فضل و کرم سے ہم آلریڈی اللہ کی مہربانی سے تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں۔ تبدیلی کیا ہے کہ غریبوں کو روزگار ملے، تبدیلی کیا ہے کہ تعلیم کے موقع غریبوں کو ملے، یونیورسٹیاں بنے، کالج بنے، اسکول اپ گریڈ ہوں، اسکولوں کے اندر فیسلٹیز ملے۔ تبدیلی کیا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بجلی ہو، تبدیلی کیا ہے کہ روزگار کے موقع ہوں، تبدیلی ہے کہ آپ کے جو مہنگائی ہے اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، چیزیں کم قیمت پر لوگوں کو اویلیبل ہونی چاہیے۔ تبدیلی ہے کہ دہشت گردی نہ ہو، تبدیلی ہے کہ یہ اغوا برائے تاوان کی کیسز نہ ہو، تبدیلی ہو کہ تھانہ کچہری کا کلچر ختم ہو، یہ نہیں کہ ایک کو بٹھاؤ، ایک کو اٹھاؤ، ایک کو بٹھاؤ، جھوٹے پرچے کراؤ، جھوٹی درخواستیں دلواؤ اور لوگوں کو تنگ کرو۔ ہمارا دور تھا تو DPO بھی اس کی بھی جرت نہیں تھی، DCO کی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے،